تو مروان جو مکہ مدینے کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے۔ اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے نا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے۔ تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں۔ اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا۔ اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا؟ ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عمر کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا۔ اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا۔ امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا، لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے، ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو، لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا، اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی، یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں، نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں۔ سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر و کسرا کی بدعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں 17 نمبر میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے کے طرق جمع کر دیے، سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، وہ حجرے میں یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا، تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا، اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی۔ تو مروان کو غصہ تھا، اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں؟ آل امیہ کے وفادار لوگ، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، ساروں کی آپ توہین اس میں سن چکے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق چار یار تک ہی رہو، تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے، اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا اسکت، خاموش ہو جا۔ ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی، جو تہمت لگی تھی، اور جو باقی کتابوں میں المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، فتح الباری میں، تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں۔ اما عائشہ نے کہا کہ مروان، آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا، لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، حکم کی، جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا حصہ ہے، تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ یہ سارے کے سارے طرق میں نے جمع کیے ہیں، بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فتح الباری کھول لیں، 4827 نمبر حدیث فتح الباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری کی، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 17 نمبر آیت کھولیں، تفسیر ابن کثیر کھول دیں، یہ آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی۔ جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہوگا جی؟ یہ میں نے آپ کو بریلوی ترجمہ دکھا دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو
جنگ ہے جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے، اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے، اس ٹاپک کو سائیڈ پہ رہنے دیں۔ بہرحال حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ اب شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسوسہ ہے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے، بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے، مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں، جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند احمد کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ پہ بھونکے، وہ رو پڑیں، واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اب نبی علیہ السلام کو تو اماں عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی، لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی۔ یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، اس کا کوئی نیگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں، لیکن نبی علیہ السلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خاوند کی سی تو نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، اور مستقبل کی خبریں، علامات النبوہ کی یہ خبریں ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی نے 3,500 احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے، اس میں فرق صرف یہی حدیثیں میں کر کے بتائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اسکندر اعظم کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں، تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا، عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی، اسی لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے۔ لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے۔ اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اسکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا اور یہ بندہ یہ کرے گا۔ چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا۔ یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے۔ آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور 50 سال بعد۔ اچھا، اسی طریقے سے عمار ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور کب؟ تقریباً 28-30 سال کے بعد۔ یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے۔ امام بیہقی کی کتاب ہے المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم نشاپوری کے شاگرد ہیں، دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں میں، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے